جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب، معزز ججز، منسٹرز، وکلاء، خواتین و حضرات، میں نے جب 25 سال پہلے اپنی پارٹی کا آغاز کیا تو اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا، اور وہ کیوں رکھا؟ کیونکہ میں ایک پولیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ تھا، تاریخ کا بھی اسٹوڈنٹ تھا، اور بہت پہلے میں اس نتیجے پہ آ گیا، کیونکہ میں پروفیشنل کرکٹ باہر کھیلتا تھا، دنیا میں نے دیکھی ہوئی تھی، تو پولیٹکس میں تو میں صرف آیا ایک ہی وجہ سے تھا کہ ہمارا ملک کیوں پیچھے رہ جائے۔ ہم دیکھتے تھے کہ دنیا آگے جا رہی ہے اور پاکستان ایک وقت پہ آگے جاتے ہوئے پیچھے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ 60s میں پاکستان یہ سارے خطے میں ایشیا میں چوتھے نمبر پہ ملک تھا، جس کو دنیا دیکھتی تھی، ترقی کر رہا تھا، ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا، کوالٹی ہماری یونیورسٹیز تھیں، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اچھا علاج تھا، ہم سب، میں اور میری فیملی گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ہم نے پھر دیکھا آہستہ آہستہ ہمارا ملک اوپر سے نیچے جانا شروع ہو گیا، اور وہ ملک جنہوں نے پاکستان سے انسپائر ہو کے اپنا ڈیولپمنٹ ماڈل لے کے آئے تھے وہ اوپر جانے شروع ہو گئے۔ ہماری سامنے سنگاپور، جس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنگاپور اور پاکستان کا کوئی کسی مقابلہ ہوگا، یا ملیشیا کا، وہ سب آگے نکل گئے۔ تو میں تو وہ خوش قسمت انسان تھا جس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا، تو مجھے تو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس لیے آیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر ہماری طرح کے لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے پولیٹکس میں آنے کی، اگر وہ نہیں سٹرگل کریں گے تو ملک کا جس طرف جا رہا تھا، اور پچھلے 30 سال میں 85 کے بعد ملک تو بڑی تیزی سے نیچے گیا ہے، ہر چیز میں دنیا آگے نکل گئی۔ بنگلہ دیش جب بنا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لوگ ڈرائنگ رومز میں کہتے تھے کہ جی بڑا بنگلہ دیش کا بوجھ پڑا ہوا ہے ویسٹ پاکستان پہ، علیحدہ ہوگا تو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ ہندوستان، جس کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتے تھے 80s کے اندر، وہ آگے نکل گیا۔ میں کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے جب پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے۔ میں نے کبھی اتنی غربت نہیں دیکھی تھی جو میں نے ہندوستان میں دیکھی تھی۔ یہ سارے ملک ہمارے سے آگے نکل گئے، اور میں آپ کو ایک چیز، ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اگر آپ باقی سارے سمپٹمز ہیں ایک چیز کی نہ ہونے کی وجہ سے، رول آف لا، جو بھی قوم آگے بڑھتی ہے ادھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جو بھی بنانا ریپبلکس ہوتی ہیں وہ وسائل کی کمی سے نہیں بنتی، بنانا ریپبلکس کے اندر قانون نہیں ہوتا، طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سٹڈی کریں کہ یہ کیا فنومنا تھا، مدینہ کی ریاست کیا فنومنا تھا، یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ باقی سارے اللہ کے پیغمبر ہسٹری میں نہیں ہے ان کا کوئی مینشن، یہ ہسٹری کے اندر ہے۔ کس دن میں ہجرت کی، کس دن میں فتح مکہ ہوا، کس دن میں جنگ بدر ہوئی، یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک فنومنا ہے کہ ایک وہ قوم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، وہ اتنی تیزی سے دنیا کی انہوں نے امامت کی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس کی جو بنیادی چیز تھی رول آف لا تھا۔ 2 خلیفہ وقت، 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت کے اندر پیش ہوئے، قانون کے نیچے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت، یہ 2 ان کی جو حدیث ہے یہ ہم اسکولوں میں پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ ہمارے ملک میں یہ جو 2 پاکستان شروع ہو گئے، ایک نہیں 2 پاکستان،
ایک پاکستان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف رولز، دوسروں کے لیے علیحدہ. اور یہ جو ریفلیکٹ کیا تھا ابھی سی ڈی اے کے چیئرمین عامر نے، یہ جو بھی آپ کو دکھائی کہ وہ جو یعنی جنہوں نے جدھر انصاف ملنا ہے اس کی حالت دکھائی انہوں نے. اور شو کرتا ہے کہ کیا اس ملک کی جو لیڈرشپ تھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے یا نہ ملے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز، امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے نیچے نہیں ڈالنا چاہتا، وہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے. طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے، وہ قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. لیکن جو مہذب معاشرہ ہے وہ ان کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں. جو ہماری سٹرگل ہوئی ہے جب سے آئے ہیں، یہ کیا سٹرگل ہے؟ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے علیحدہ قانون بنا دو، ہمیں این آر او دے دو. ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور یہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ، ایک تو آئین توڑا، لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا، این آر او دے دیے طاقتور کو. پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا، پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا. اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہے جی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا. اور میں چیف جسٹس صاحب آپ کے ساتھ 2007 میں اس تحریک میں شامل اس لیے تھا کہ یہ ہمارا نظریہ تھا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا، 25 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ملک تو صرف تب آگے بڑھے گا جس ملک میں آزاد عدالتیں آئیں. اور جب اتنی وہ سٹرگل تھی، اور وہ ایپک سٹرگل تھی، کیونکہ مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم اس سٹرگل میں ہم نے شرکت کی، اور جو وکلا نے قربانیاں دی اور جس طرح وہ سامنے آئے، وہ بڑی زبردست سٹرگل تھی. وہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل تھی، وہ انفیکٹ سٹرگل رول آف لاء کی تھی. کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جج کو، چیف جسٹس کو اس طرح آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس سٹرگل کی نتیجے میں جو رزلٹس آنے چاہیے تھے، وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں آئے. اور وہ ایک اور کہانی ہے کہ وہ جدھر وہ اس نے جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئی. لیکن جو رول آف لاء، جو قانون کی، جو انصاف کی سٹرگل ہے، وہ ایک آن گوئنگ سٹرگل ہے. وہ مسلسل ایک معاشرہ اس کی سٹرگل کرتا ہے. اور یہی جو معاشرہ یہ اسٹیبلش کر لیتا ہے قانون کی بالادستی، وہی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. جب ریاست مدینہ اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر پوری سیرت نبی پڑھیں گے. ہم ان کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ میں یہ جو فنومنا تھا اس کو اسٹڈی کیا جائے، بچوں کو بھی پتہ ہو، تاریخ کا پتہ ہو کہ یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے ایک قوم ٹرانسفارم ہوتی ہے. وہ کیا کیریکٹر تھا جو انسانوں کے کیریکٹر بدل دیا انہوں نے، اور پھر وہ کیا پرنسپلز کے اوپر وہ قوم کھڑی ہوئی تھی. اور اگر آپ وہ پرنسپل اسٹڈی کر لیں، جو بھی آج دنیا میں خوشحال معاشرہ ہے وہ ان پرنسپلز پہ کھڑا ہے. خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ میں رول آف لاء نہ ہو. پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ آج اوورسیز پاکستانی ہے. ہم ریئلائز نہیں کرتے. میں یہ بھی 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑے ایسٹ 90 لاکھ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ پاکستانیوں کے تقریباً اتنی ہیں. ان کے جو ڈالرز ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. یہ پوچھے وہ کیوں نہیں آتے پاکستان میں ڈالرز؟ وہ بیچارے ایک پلاٹ لیتے ہیں، جا کے پیسہ کماتے ہیں، ایک پلاٹ لیتے ہیں، 1-2 سال کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. اور قبضہ کیوں یا قبضہ گروپ فلرش کر رہے ہیں؟ قبضہ گروپ اس لیے فلرش کرتے ہیں کہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ لیگل ریکورس لیں، وہ سالوں بلکہ کیس ہی ناممکن ہے اس کو رزلٹ ملنا. تو جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تب پھر طاقتور یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ پھر پریویل کرتے ہیں اس سوسائٹی میں. انگلینڈ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ میں ساری 18-19 سال گزارے ہیں وہاں. کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں قانون ہے. تو ہمیں ہماری جو سٹرگل ہے، اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے بڑی بڑی زبردست ججمنٹس دیے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے امپورٹنٹ ہے.
اور انوائرمنٹ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہم نے بڑی تباہی کی اپنے ملک کی، ماحولیات کی. جس طرح ہم نے یہ اسلام آباد، آپ کو حیرت ہوگی کہ 1960 سے 2010 تک جتنی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 10 سے لے کے 20 تک 10 سالوں میں اتنی اور ہو گئی ہے. تو گرین ایریاز جا رہے ہیں اور یہ ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس میں آپ کی بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ہیلپ کرتے ہیں بچانے کے لیے اس ملک کا. یہ جو ایک ماڈل سٹی بنی تھی جس میں گرین ایریاز رکھے گئے تھے، اور اب تو ملک کی ہماری آنے والی جنریشنز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پولوشن سے بچائیں اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں اس سے بچائیں. تو اس میں یہ تو اب نیشنل نیسیسٹی بن گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہرا رکھیں، اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں، اپنے دریا پانی کو، ہوا کو صاف رکھیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ چیف جسٹس صاحب آپ کے یہاں اس فنکشن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی عدلیہ کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آپ کی پوری مدد کرے گی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہم نے 93 ضلعی کورٹس بنائے ہیں، اور یہ ہمیں کیا بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے، اور یہ ایمفسائز کرتا ہے کہ ہمارے لیے انصاف پرائیورٹی ہے، اور انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو. طاقتور چاہتا نہیں ہے انصاف، وہ اوپر رہتا ہے قانون کے. کمزور کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے طاقتور سے. اس لیے یہ جو عام آدمی کو اگر آپ نے اوپر اٹھانا ہے تو وہ صرف جب ہیومن ڈیولپمنٹ کا حصہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو تعلیم دیں اور اس کو صحت دیں، اس کو انصاف بھی دینا ضروری ہوتا ہے. اور انصاف جب ملتا ہے ایک معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے. اور جو ریاست مدینہ میں سب سے خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی، پہلے انصاف آیا تھا، پھر خوشحالی آئی تھی. جو ملک میں ڈیولپمنٹ اور جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کا جسٹس سسٹم پروٹیکشن دیتا ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے. جدھر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پلاٹ کے اوپر ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایک سمپل سی پلاٹ بھی ہم لے لیں تو وہ بچ جائے گا، تو وہ انویسٹمنٹ کیسے کریں گے، وہ فیکٹریاں کیوں لگائیں گے. تو ہمارے راستے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اس لیے آپ ہمارے سے پاکستان کی عدلیہ کو میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح آپ کے لیے ہر قسم کی فیسیلیٹیشن کریں گے. یہ ایک اسلام آباد میں بھی پہلا سٹیپ ہے، لیکن اور بھی جب بھی آپ کو گورنمنٹ کی ضرورت پڑے، ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ہمارا پہلے باقی پیسہ خرچ کریں اور پھر اینڈ میں جو پیسہ بچ جائے وہ جسٹس سسٹم کو دیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پرائیورٹی ہے، اس کی وجہ سے پیسہ آتا ہے. جب آپ کے ملک میں انصاف ہوتا ہے تو انویسٹمنٹ اور خوشحالی آتی ہے. تو اس لیے مجھے آج بڑی خوشی ہے. یہ میں سی ڈی اے چیئرمین کو، آپ کو اور ایف ڈبلیو او کو خاص طور پہ میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو 6.5 ارب سے آپ نے اس کو نیچے لے آئے ہیں تقریباً 1.5 ارب پہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نارملی تو 1 ارب سے شروع ہوتا ہے تو 6 ارب پہ پہنچتا ہے. یہ ایک تو اس کے لیے آپ دونوں کو کہنا چاہتا ہوں. اور سیکنڈلی جو 6 مہینے کا آپ نے ٹائم فریم دیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 6 مہینے میں ایف ڈبلیو اور آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.